أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سورہ بقرہ آیت نمبر 122. یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے اور بعین ہی یہی خطاب آیت نمبر 122 اور 123. یہی خطاب پہلے بھی ہو چکا ہے. تقریباً پہلے پارے کا جہاں پاؤ ختم ہو رہا ہے، بلکہ پاؤ کے ختم ہونے سے پہلے ایک رکوع، اور یہ کئی جگہ پر اسی طرح ہی ذکر آتا رہا. وہاں سے لے کر یہاں تک گویا کہ یہ تقریباً 80 کے قریب یا 90 کے قریب آیات بنتی ہیں کہ جس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے. اور بنی اسرائیل کو یہی کہا گیا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو. اب نعمتوں کو یاد کروانے کا مقصود کیا ہے؟ یہ کہا گیا میری نعمتوں کو یاد کرو، اور اگلی آیت میں آتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، ایسے دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا اور کوئی شفاعت بھی کام نہیں کرے گی اور کسی طرح کی مدد نہیں کی جائے گی. اور ڈرو 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 اور میری نعمتوں کو یاد کرو. مضمون کا مقصد یہ تھا کہ گویا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو اور جو میرے احکامات ہیں ان کو مانو. اور سب سے بڑا حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تورات کے اندر تھا وہ تھا کہ آخری نبی پر ایمان لانا، چونکہ تورات میں عہد لیا تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو ان پر ایمان لانا ہے. اور یہی حکم ابھی ٹوٹ رہا تھا. باقی احکامات پر کسی درجے میں عمل کر رہے تھے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کسی درجے میں وہ بنی اسرائیل عمل کر رہے تھے. حضور کے دور میں جو اتنا اہم حکم تھا کہ جس کا انبیاء بھی انتظار کرتے رہے، جب آپ علیہ السلام آئے تو وہی حکم پورا نہیں کر رہے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ پہچانتے نہیں تھے. یہ تو قرآن گواہی دے رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بنی اسرائیل ایسے آپ کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ساری علامتیں تورات کے اندر لکھی ہوئی تھیں. ایک ایک علامت حضور پر پوری اتر رہی تھی. اس وجہ سے انہیں حق الیقین تھا، عین الیقین تھا کہ یہی نبی برحق ہیں، اور ضد اور عناد کی وجہ سے حضور پر ایمان نہیں لا رہے تھے. تو گویا کہ شروع بھی وہاں سے ہوا، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو اور تمہیں جو کہا گیا تھا اس پر پورا اترو. اور اب پھر آخر میں پھر اعادہ کر دیا گیا. گویا کہ یہاں پر جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کا، یہاں آ کر ختم ہو گیا. اور آخر میں پھر وہی مضمون کا اعادہ کر دیا گیا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام عالم پر، اتنا بڑا تمہیں اعزاز بھی دیا. تو ایسے دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا اور نہ ہی کسی قسم کی شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ ہی کسی قسم کی مدد کی جائے گی. تو گویا کہ ابتدا اور اختتام میں ایک جیسا مضمون بیان کر کے اس مضمون کو فی الحال موقوف کر دیا. آگے پھر کہیں نہ کہیں بنی اسرائیل کا ذکر آتا رہے گا، لیکن یہ جو سلسلہ وار ایک چل رہا تھا نا، وہ یہاں آ کر رک گیا. اس کے بعد اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. آپ تسلسل دیکھیں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی بعثت اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد کروا کے تھا، اب ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر آیا نا، ہر کوئی ذکر خیر آیا، وہ بھی اس لیے آیا کہ بنی اسرائیل بھی تو ان کو بڑا مانتے تھے، چونکہ بنی اسرائیل کے بڑے تو یہی تھے۔ اور یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی اسی میں انہی کی اولاد میں سلسلہ چلا، تو ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ، اور اسی طرح بنی اسماعیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے، تو گویا کہ بڑے سب کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور خاص طور سے چونکہ بنی اسرائیل تو دعویٰ کرتے تھے۔ اچھا، جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی عزت کیا کرتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی یا ملت ابراہیم پر کہا کرتے تھے، کسی درجے میں وہ بھی مانتے تھے، دعویٰ ہی دعویٰ تھا اگرچہ، اور یہ تو بہت زیادہ نام لیوا تھے۔ تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر آگے جا کر ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو دعا مانگی تھی، اور حضور جو آئے ہیں آخری نبی بن کر اس جگہ پر، یہ ابراہیم جو تمہارے جد امجد ہیں، جن کو تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو ان کی دعا ہے حضور کہ اگلی اسی رکوع میں آگے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ تمہارے دادا جان نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان میں ایک رسول بھیجیے، تو یہ وہی رسول ہیں جن کی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو تمہیں مان لینا چاہیے۔ تو اس وجہ سے تمہید پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروایا کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے، کہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا تعارف فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ۔ اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے متعلق کہہ دیں کہ ہم نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، بِكَلِمَاتٍ چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُ، اور انہیں ساری پوری کر دی۔ یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے بھائی، احکامات پورے کرنا کوئی آسان تھوڑی ہوتا ہے، ہم سے تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہی پورے نہیں ہو رہے، یہ بھی ناقص ہیں، یہ بھی پورے نہیں ہو رہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش دیکھیں کہ شروع سے لے کر آخر تک آزمائش ہی چل رہی، کہ شروع میں کیا کہ جناب گھر کے اندر ہی کھٹ پٹ، گھر کے اندر جب دو نظریات کے لوگ ہوں، دو نظریات، اور اگر مسلمان بھی ہوں نا، مسلمان بھی ہوں، دو قسم کے نظریات کے لوگ ہوں، تو اس گھر کے اندر بھی سکون برباد ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے نماز اس طرح سے پڑھی نہیں، یہ کہتا ہے اس طرح سے پڑھنی، وہ کہتا ہے ایسے ہونا چاہیے، وہ کہتا ہے ایسے ہونا چاہیے، یعنی یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی گروہ ہیں۔ تو اگر ایک گھر کے اندر دو گروہ کے بندے آ جائیں نا، تو گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اور وہاں پر کیا تھا کہ ان کے والد بت پرست، مشرک، اور جو بیٹا ہے وہ کتنا اونچا نبی ہے، اولو العزم، اتنے اونچے نبی کہ ان کے بعد جتنے بھی نبی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، سب ان کے نسل میں آئے، اتنے اونچے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام، کوئی عام نبی نہیں ہے۔ اب نبی جو ہیں وہ کتنی کڑن ہوتی ہے، کتنی کڑن ہوتی ہے ان کے دل کے اندر، اور ان کا باپ بھی جو ہے نا وہ مشرک ہو، بت پرست ہو، تو گویا کہ وہ ایک گھر کے اندر شروع سے آزمائش میں پڑ گئے۔ اب وہ بڑے محبت سے دعوت دے رہے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے نا باپ نے دھمکی دے دی، یہاں تو یہ کام چھوڑ دے، یہ جو تو دعوت دیتا ہے اور جو ایک خدا کا قائل ہے، ورنہ کیا ہے کہ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، اور جو ہے نا تجھے تکلیف پہنچاؤں گا، ماروں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ تو یہاں تک معاملہ پہنچ گیا، حتیٰ کہ پھر نکال بھی دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ جناب پھر جب قوم قبیلے کے ہتھے چڑھ گئے تو انہوں نے کہا کہ آگ میں ڈالو ان کو، اب اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ہچکچاہٹ نہیں کی اس میں، بلکہ شارحین فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے آگ جلائی تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ہچکچاہٹ نہیں کی، کیونکہ اللہ کے نام پر آگ میں ڈالا جا رہے تھے، اللہ کے نام پر، توحید ہے نا، توحید ہے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ توحید کی دعوت، اس دعوت کے جرم کے اندر ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ہچکچاہٹ نہیں کی انہوں نے۔ تو دیکھیے کہ اس کے اندر بھی پورے اتر گئے کہ یا نار کونی بردم وسلاما۔ اچھا اس کے بعد کیا جناب، اولاد نہیں تھی، اولاد ہوئی
اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور جناب حکم آ گیا کہ ان کو جاؤ بیوی بچوں کو دونوں کو ایک جگہ چھوڑو. اب وہ کون سی جگہ تھی؟ کوئی بے آب و گیا، بے آب و گیا کہتے ہیں، نہ پانی نہ سبزہ. اب بتائیے کہ ایسی جگہ پر وہاں پر، اور اس کے بارے میں محدثین اشاریین فرماتے ہیں کہ ان کو بتایا نہیں تھا، ان کو بتایا نہیں تھا. کہ ممکن ہے کہ اس میں ہوتا ہے کہ ایک عورت ذات ہے، وہ کوئی کہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو بھائی، کہاں لے کر جا رہے ہو، کہاں چھوڑنے جا رہے ہو، چھوٹا سا شیرخوار بچہ ہے. تو کہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر کوئی تاخیر لازم نہ آ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوتا ہے نا ذہن سازی کرنے میں وقت گزر رہا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد یہ بھی تاخیر سمجھتے تھے کہ ان کے سامنے ذکر کیا جائے. تو ان کو بتایا نہیں ہے، بس لے کر چل پڑے. اب چل پڑے اور جناب وہ جو مکہ کا شہر ہے، اب شہر ہے نا، اس وقت تو یہاں بیت اللہ بھی نہیں تھا. جب نوح علیہ السلام قوم نوح پر جو طوفان آیا، وہ پانی اور سیلاب، اس میں یہ بھی ختم ہو گیا تھا. اور وہاں کوئی چیز ہی نہیں تھی، چرند پرند بھی نہیں تھا. تو وہاں پر چھوڑ کر فوراً انہوں نے کہا بس ادھر ہی ٹھہرو تم دونوں، اور ادھر سے چل پڑے. بالکل چھوٹا بچہ ہے. جب واپسی پر ہاجرہ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تو چلتے چلتے کہا کہ ہاں. یعنی وہاں ٹھہر کر بھی تاخیر نہیں سمجھی، یہ تھا کہ چھوڑ کر واپس آؤ، تو چھوڑ کر واپس چل دیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہاں کھڑا ہو کے ان سے بات چیت شروع کر دوں تو پھر تاخیر نہ ہو جائے. اللہ نے کہا تھا چھوڑ کر واپس آؤ، تو چلتے چلتے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. تو وہ بھی نبی کی بیوی تھی. انہوں نے کہا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. جب اوٹ میں ہو گئے، جب دیکھا کہ اب بیوی بچے اوٹ میں ہیں، نظر نہیں پڑ رہی، ایک پہاڑی کی اوٹ تھی، پھر نہیں رہا گیا. لازم بات ہے، چھوٹا بچہ اور بیوی اور بالکل جنگل بے آباد، کوئی چرند پرند نہیں. پھر جانا رو کر دعا کی کہ یا اللہ پاک. پھر یہ جو آگے دعا آ رہی ہے نا، وہ آگے اس کا ذکر ہے. تو دیکھیے کہ اب ایک یہ آزمائش چھوڑ کے آگے. اب جناب اس کے بعد بچہ، اب یہ تو آگے واپس اپنے وطن میں. اور پھر وہ جو واقعہ ہے کہ جب پانی کی تڑپ ہوئی تو پھر وہ تڑپے اور ایڑیاں ماری اور پھر زمزم جاری ہوا، وہ سارا واقعات وہ تو کہیں نہ کہیں آ جائیں گے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں ہیں. پھر اس کے بعد دوبارہ حکم ہوا کہ واپس جاؤ. اب جناب اب واپس گئے، بچہ بڑا ہے تو حکم آ گیا ذبح کر دو. اب یہ کوئی کہنے کو آسان ہے بھائی، کہنے کو آسان ہے، اندازہ تو کریں. ہم نمازیں کتنی کو پڑھتے ہیں، کتنا کو خوشی ہے ہماری نمازوں میں ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ہم وہی پورے نہیں کر رہے ہیں. یہ تو آسان حکم ہے. اے سی لگے ہوئے ہیں اور بڑی راحتیں ہیں، ساری آسائشیں ہیں، ساری سہولتیں ہیں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو کامل طریقے سے پورا نہیں کر رہے ہم. اور یہ کس قدر بڑی آزمائشیں. ان کو تھوڑی پتہ تھا کہ جناب کوئی دمبا آ جانا ہے. وہ نبی عالم الغیب تھوڑی ہوتے ہیں، ان کو کوئی غیب کا علم تھوڑی تھا. اگر غیب کا علم ہو تو پھر آزمائش کس چیز کی ہے؟ آزمائش کس چیز کی؟ ان کو پتہ ہی تھا کہ یار میں نے بس ایسے کرنا ہی ہے، بس ایک ایسے چھری چلانی ہے اور چلنی کوئی نہیں، بس دمبا آ جانا ہے. پھر آزمائش تو نہ ہوئی تو نبی عالم الغیب نہیں ہوتے. تو اب یہ آزمائش تھی، کیونکہ پتہ تھا کہ پہلے بھی آزمائشیں آئیں کہ اس وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا تو چھوڑا ہی. یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے حکم واپس لے لیا تھا، اسی وقت ہی کہہ دیا ہو چلو تم نے پورا کر لیا ہے، جاؤ لے آؤ، ساتھ لے جاؤ، واپس لے جاؤ. ایسا نہیں ہوا، چھوڑ ہی دیا. ٹھیک ہے، وہیں بچے بڑے ہو رہے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ پتہ تھا کہ اب پھر حکم آ گیا، گویا کہ ذبح ہی کرنا ہے. تو لے کر چل پڑے اور ذبح کیا، چھری چلائی اور گردن اتری. لیکن جب دیکھا تو وہ دمبے کی تھی. اسماعیل اسلام ایک طرف بیٹھے ہنس رہے تھے. اللہ کا حکم تھا نا، چھری چلا رہے ہیں، چھری چل گئی اور گردن بھی اتر گئی. آنکھیں بند تھیں، جب آنکھیں کھولی دیکھا کہ بیٹا نہیں ہے، دمبا. تو گویا کہ اس میں بھی پورا اترے. یہ سارے جو احکامات تھے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے چند باتوں کا حکم دیا تھا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ساری باتوں کو پورا کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انعام کے طور پر ہم نے کیا کہا، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا. اب گویا کہ وہ ایسے پیشوا بنے کہ پھر جتنے بھی انبیاء آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر ہی آئے. تو آگے سے انہوں نے کیا فرمایا، عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي،
یا اللہ میری اولاد میں سے بھی، کہ پیشوا آپ مجھے تو بنایا ہی ہے، یا اللہ میری اولاد کو بھی۔ تو گویا کہ جب کوئی بندہ اپنے لیے نعمت مانگے نا، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگے۔ جب کوئی چیز اپنے لیے مانگ رہا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگے۔ اگر جو ہے نا بندہ دنیا ہی مانگ رہا ہے تو دنیا اپنی اولاد کے لیے بھی مانگے، یا اللہ اچھی دنیا، کسی کا محتاج نہ ہو، اولاد کے لیے بھی مانگے۔ اور اسی طرح کہ آخرت کی نعمتیں مانگ رہے ہیں نا، تو اپنی اولاد کے لیے بھی مانگے۔ یہ سنت ابراہیمی، یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نقل کر دی جیسے انہوں نے کہا تھا۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ میری اولاد کو بھی، تو انہوں نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، تمہاری اولاد کو بھی میں امام بناؤں گا، وہ نعمتیں دوں گا، البتہ لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوں گے نا ان کے متعلق میرا وعدہ نہیں ہے، ان کے متعلق کوئی وعدہ نہیں ہے۔ جو بد ہوں گے، جو بد کردار ہوں گے، اور بعض ایسے کہ جو علیاذ باللہ کافر ہی ہوں گے، نہ کافروں کے متعلق، نہ جو گنہگار فاسق فاجر ہوں گے ان کے متعلق، ہاں جو نیک ہوں گے ان کو بھی میں تم نعمتوں سے نوازوں گا۔ تو یہاں یہ جو کہا نا انی جاعلک للناس اماما، اصل تو اس کا مضمون یہی ہے، یہی مفہوم ہے اس مضمون کا، لیکن یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں نا، اس سے کئی مسائل کا استنباط ہو رہا ہوتا ہے، کئی مسائل کی طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اب یہاں پر گویا کہ امامت جو 3 درجے کی، 3 طرح کی امامت ہوتی ہے، تو اس کی گویا کہ شرائط کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، شرائط کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ایک امامت کیا ہے؟ جیسے نماز کے اندر امامت ہوتی، امام ہوتے ہیں نا، امام بناتے ہیں، ایک یہ امامت ہے۔ ایک ہے امامت روحانی پیشوا، اس کو بھی امام ہی کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی سے ہم بیعت کرتے ہیں تو وہ روحانی پیشوا ہے، یا کسی کے کہنے پر دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہماری تحریک ہے اور ہم جو ہے نا یہ جیسے کہیں گے ہم ویسے کہیں گے، اس کو روحانی پیشوا جیسے بنایا گیا ہوتا ہے، وہ روحانی پیشوا ہوتے ہیں، ان کو بھی امام کہتے ہیں۔ اور تیسرا جس کو ریاست کا امام بناتے ہیں، بادشاہ بناتے ہیں، بادشاہت کے لیے چن لیتے ہیں، خلافت کے لیے چن لیتے ہیں، یہ بھی امام ہی ہوتا ہے۔ تو یہ 3 طرح کی امامت ہوتی ہے۔ تو اس سے اشارہ ملا کہ یہ جو امامت ہے نا، چاہے وہ نماز کی امامت کے لیے امام کو منتخب کرنا ہو، چاہے روحانی پیشوا بنانے کے لیے امام بنائیں، اور چاہے ریاست کے لیے، اس کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے کہ وہ نیک ہو، پارسا ہو، متقی ہو، وہ فاسق فاجر نہ ہو، بد کردار نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب ظاہری طور پر بھی اس کا کوئی حلیہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسا حلیہ نہیں امامت کے قابل، اور جناب جو ہے نا بس وہ اس کو بھی کھڑا کیا ہوا ہے، اور روحانی پیشوا ہے اس کو خود اصلاح کی ضرورت ہے، اور جناب اس کو روحانی پیشوا جیسے آج کل کے کتنے جاہل قسم کے پیر ہیں، وہ جاہل بٹا جاہل، اور ان کو جناب روحانی پیشوا بنایا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ریاست کا کسی کو بادشاہ اور خلیفہ منتخب کرنا ہے تو اس کے اندر بھی اوصاف دیکھنے چاہیے کہ یہ اس کا اہل بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔